کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ پروگرام اب اور کچھ ہفتوں کا مہمان ہے۔ چنانچہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی صدی میں جن ہستیوں نے ہمارے ادب اور ہماری زبان پر احسانات کیے ہیں، ان کے حضور عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے کہیں کسی کا نام، کسی کا تذکرہ رہ نہ جائے۔ یوں تو بے شمار نام ہیں اور بے شمار تذکرے، ایک ایک کی تربت پر شمع روشن کی جائیں تو 2-3 برس کیا برسہ برس درکار ہوں گے، لیکن اپنے قدیم ادب کی اس داستان میں کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ چھوٹ جائیں تو سارا قصہ ہی ادھورا رہ جائے۔ ایسا ہی ایک نام ہے منشی محبوب عالم کا۔ پچھلی صدی کی بات ہے۔ منشی محبوب عالم نے لاہور میں اپنا چھاپہ خانہ لگایا۔ اس کا نام انہوں نے خادم التعلیم رکھا، اور نہ صرف یہ نام رکھا بلکہ اس نام کی لاج بھی رکھی۔ اس پریس سے انہوں نے پیسہ اخبار شائع کیا جو اپنی ارزانی کی وجہ سے گھر گھر پہنچا اور ہم لوگوں نے اخبار پڑھنا سیکھا۔ پھر انہوں نے بے شمار کتابیں چھاپیں، جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے کی نہیں بلکہ سائنس، تاریخ، ریاضی، ادب اور سوانے کی کتابیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے یہ کتابیں کسی بے ترتیبی اور بد نظمی سے نہیں بلکہ بڑے سلیقے، قرینے اور اہتمام سے چھاپیں۔ مثلاً دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگوں کی سوانے کا سلسلہ چھاپنا شروع کیا تو ایک ایک کر کے ساری ہی مشہور شخصیتوں کو کتابوں کے قالب میں ڈھال دیا۔ منشی محبوب عالم گجرانوالے کے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، مگر انہیں علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ ان کا چھاپہ خانہ بھی ایسے ہی غریبوں کے لیے مخصوص ہو گیا جنہیں علم کی لگن ہو۔ پیسہ اخبار کی اشاعت کا بھی یہی مقصد تھا، اور یہ سینکڑوں کتابیں چھاپتے وقت بھی ان کی نظروں میں ایک ایسے نوجوان کی تصویر گھوما کرتی تھی جس کی کشادہ پیشانی سے علم کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور جس کے تار تار لباس سے مفلسی کا بدن جھانک رہا ہے۔ منشی محبوب عالم کے چھاپہ خانے خادم التعلیم نے یوں تو ان گنت کتابیں چھاپیں، مگر اس وقت ہم صرف سوانے کی کتابوں کی فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس سے میری طرح آپ بھی محسوس کر لیں گے کہ یہ کتابیں کیسی تھیں اور کن قارئین کے لیے تھیں۔ لیجئے میں ان کی ایک قدیم فہرست کتب سے کچھ کتابوں کے نام پڑھتا ہوں۔ حکیم ارسطو کی باتصویر سوانح عمری، قیمت 2 آنا۔ حکیم بو علی سینا کی سوانح عمری 3 آنا۔ دخانی انجن کے موجد جیمز واٹ صاحب کی سرگزشت 2 آنا۔ پیٹر اعظم زار روس کی باتصویر سوانح عمری 3 آنا۔ نادر شاہ کی زندگی کے حالات 2 آنا۔ تذکرہ شیکسپیئر 2 آنا۔ شہنشاہ بابر کی زندگی کے دلچسپ حالات، قیمت 2 آنا۔ حکیم کنفیوشس، چینیوں کے پیشوا کی سوانح عمری 2 آنا۔ حالات ذوق، شیخ ابراہیم ذوق ملک الشعراء کے حالات بڑی تحقیق اور تدقیق کے ساتھ قلم بند کیے گئے 4 آنا۔ تذکرہ محمود، سلطان محمود غزنوی کی سوانح عمری 2 آنا۔ مہاتما بدھ کی مختصر سوانح عمری 2 آنا، اور ابو الفضل اللامی کا تذکرہ 2 آنا۔ اور ایسے ہی بہت سے نام ہیں جو کارخانہ پیسہ اخبار کی کتابوں کے عنوان بنے۔ اس ذخیرے کی بہت سی کتابیں یہاں لندن میں بھی موجود ہیں، اور اس خزانے سے ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے لیے مولوی غلام الثقلین کی لکھی ہوئی کتاب ابو الفضل کی سوانح عمری چنی تھی، اور آج بھی ہم کارخانہ پیسہ اخبار کے ذخیرے سے ایک اور چھوٹی سی کتاب نکال کر لائے ہیں جس کا عنوان ہے شرابی کی سچی سرگزشت۔ بہت دلچسپ کتاب ہے اور اس دور کی یادگار ہے جب پورے بر صغیر میں سوشل ریفارم یا سماجی اصلاحات کی مہم چلی تھی، اور اس مہم میں سر سید احمد خان کی تقریریں اور حالی کی نظمیں پیش تھیں۔ بیداری کی اس تحریک میں حصہ لینے کے لیے ملک کے کونے کونے سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس وقت لاہور کے ناشروں نے، جو عام طور پر کشمیری بازار کے کتب فروش بھی ہوا کرتے تھے، سینکڑوں ایسی کتابیں چھاپیں جو اصلاح اور بیداری کے اسی دھارے میں شریک تھیں۔ ہماری آج کی کتاب شرابی کی سچی سرگزشت انہی دنوں 1892 یعنی تقریباً 85 سال پہلے چھپی تھی۔ اس کتاب کے سرورق پر منشی محبوب عالم نے یہ عبارت لکھی تھی:
شرابی کی سچی سرگزشت، جس کو کار پردازان مطبع خادم التعلیم لاہور نے انگریزی کتاب کولنس لائف سے اردو میں ترجمہ کیا تاکہ اہل ملک سمجھیں کہ خود انگریزوں کو شراب خواری سے کس قدر تکلیفیں پہنچی ہیں اور وہ لوگ اس بلا سے بچنا کیسی برکت سمجھتے ہیں۔ البتہ آج 85 سال بعد ہم اس عبارت کے آخر میں یہ جملہ شامل کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس بلا سے بچنا کیسی برکت سمجھتے ہیں، البتہ تا دم تحریر اپنے اس ارادے میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ خیر، آئیے اس وقت ہم آپ کو شرابی کی سچی سرگزشت سے کچھ شروع کے صفحے پڑھ کر سناتے ہیں، جسے سن کر آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ جب گزشتہ صدی اپنے خاتمے پر تھی، اس وقت ہماری اخلاقی قدریں بھی اپنے خاتمے پر تھیں۔ ہم سو رہے تھے اور چند گنتی کے لوگ تھے جو ہمیں جگانے کے لیے کیسی کیسی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس 66 صفحوں کی کتاب کا پہلا باب پڑھ کر سنائیں، ہمارا خیال ہے کہ کتاب کا دیباچہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں، جسے منشی محبوب عالم نے، جو بات کو حاجی محبوب عالم کہلائے، خود لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے انگریزوں کی حالت کو مثال بنا کر پیش کیا تھا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ بعد میں وہ خود بھی انگلستان تشریف لائے اور انگریزوں کی حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو لیجئے میں شرابی کی سچی سرگزشت کا دیباچہ پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کتاب کے کچھ اولین صفحات پڑھیں گے۔ ناظرین، یہ کوئی فرضی قصہ یا فسانہ نہیں ہے، بلکہ واقعی ایک انگریز نے اپنی سوانح عمری ولایت کے ایک اخبار میں شائع کی تھی۔ ہم وہ مضمون صرف بہبودی خلائق کے لیے بڑی محنت سے ترجمہ کر کے شائع کر رہے ہیں۔ ہم کو کسی صلے کی خواہش نہیں، صرف اسی قدر ہماری خواہش ہے کہ ہمارا ملک، جو روز بروز اہل یورپ کی تقلید کر کے بادہ خار ہوتا جاتا ہے، سوچے کہ خود انگریزوں کو یہ شراب خانہ خراب کس درجہ تباہ کر رہی ہے۔ یقین ہے کہ یہ سچا قصہ بہتوں کے لیے عبرت اور سبق بنے گا۔ خاکسار محبوب عالم، جنوری 1892، دفتر پیسہ اخبار، لاہور۔ میں ملک انگلستان کے صوبے اسکاٹ لینڈ میں تولد ہوا۔ میرے والدین غریب مگر دیانتدار آدمی تھے اور انہوں نے محنت اور کفایت شعاری سے ایک بہت بڑے کنبے کی پرورش کی کہ جس میں ان کے علاوہ 10 بچے موجود تھے اور میں خود ان میں تیسرا لڑکا تھا۔ پہلے تو میرا باپ بطور مزارے کسی کے کھیت پر کاشتکاری کیا کرتا تھا، لیکن پھر ایک دولت مند آدمی کے ہاں میر سامان کے عہدے پر ملازم ہو گیا۔ جہاں تک یہ ضعیف حافظہ مجھے مدد دے سکتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہل 5 برس کی عمر میں ایک نوروز کے دن میں نے اس خانمہ برباد کرنے والے جہاں سوز عزت اور عقل کے تباہ کرنے والے عرق کا ایک گھونٹ پیا تھا۔ اس زمانے میں کہ 40 سال سے زیادہ مدت گزری ہے، اسکاٹ لینڈ میں دستور تھا کہ بڑے دن کے روز تمام ہمسائے وسکی شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے پھرتے تھے اور جس گھر میں جاتے تھے وہاں کے چھوٹے بڑوں کو ایک ایک گلاس دے دیتے تھے، اور اس کا پینا ان پر فرض ہوتا تھا، کیونکہ اگر وہ انکار کرتے تو ان کے اعتقاد کے مطابق نیا سال ان کے حق میں منحوس چڑھتا۔ یہ کسی بڑے دن کی صبح کا وقت تھا جب کہ میں نے اپنا پہلا پیالہ شراب کا ختم کیا۔ یہ وہ بدبخت دن تھا کہ میں اس کو کبھی فراموش نہیں کروں گا اور نہ تادم زیست اس کو لعنت کرنے سے میں باز رہوں گا۔ اس چھوٹی عمر میں مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ سر درد یا اعضاء شکنی کس چیز کا نام ہے، مگر میں اس روز دن بھر علیل رہا، اور اس کے بعد اگر کوئی مجھے شراب کا ایک قطرہ بھی دیتا تو میں اس کو دیکھتے ہی بیمار ہو جاتا۔ گو ہمارے گھر میں شراب بطور دوا کے پڑی رہتی، جو اکثر بیماریوں میں استعمال کی جاتی اور دوستوں اور ملاقات کرنے والوں کو بطور تواضع کے پیش کی جاتی، لیکن مجھ کو اس کی شکل دیکھ کر بھی نفرت ہوتی، مگر دوستوں اور عزیزوں کے بار بار کے اصرار اور تاکید کی وجہ سے آخر کچھ مدت بعد وہ طبعی نفرت میری طبیعت سے اٹھ گئی
اور میں آہستہ آہستہ وسکی کے گلاس میں لطف محسوس کرنے لگا، اور یہ شوق یہاں تک بڑھ گیا کہ 10 سال کی عمر میں تو مجھ کو شراب کی زبردست خواہش پیدا ہو گئی۔ میں گھر میں جا کر چپ کے برتنوں کی الماری کھول اکثر اوقات بوتلیں الٹا کرتا، اور اگر اتفاقاً ان میں کچھ قطرے باقی ہوتے تو میں نہ چھوڑتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے والدین گھر سے غیر حاضر تھے اور دروازے کی چابی ایک ہمسائے کے گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ جب میں مدرسے سے گھر آیا اور ہمسائے کے گھر سے چابی لے کر میں نے دروازہ کھولا تو میں سیدھا برتنوں کی الماری کی طرف گیا۔ میں اس وقت کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جو مجھ کو ایک شراب کی آدھی بوتل کے دیکھنے سے ہوئی۔ میں جھٹ بوتل نکال کر فرش پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر میں اس کو خالی کر دیا۔ چند منٹ میں مدہوش ہو کر بوتل کے پاس ہی لیٹ گیا اور کسی طرح بوتل کے ٹوٹ جانے سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد میرے والدین واپس گھر آئے تو اپنے فرزند کو اس قدر قابل رحم حالت میں دیکھا۔ میری پیاری والدہ پر تو میرے کپڑے اور چہرہ خون آلود دیکھ کر غشی کی حالت طاری ہو گئی اور وہ بیچاری 2 ہفتے تک بیمار رہی۔ میں خود ہاتھ سے بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے 2-3 روز تک بستر سے نہ اٹھا۔ مگر اب بھی شراب کی بوتل گھر سے اٹھائی نہ گئی، البتہ اب ایسی جگہ پر رکھی گئی جہاں تک میری دسترس نہ تھی۔ ایک دوسرے موقع پر میں پھر ایسے وقت پر گھر آیا کہ اس وقت تمام کنبے کے لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ میں یہ حال دیکھ کر نہایت خوش ہوا اور جہاں انگیٹھی پر چند بوتلیں پڑی رہتی تھیں ان کی طرف دوڑا، اور تلاش کرنے پر مجھ کو ایک بوتل میں کچھ معلوم ہوا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ بوتل کو منہ سے لگا کر حلق سے اتار لیا۔ پہلا گھونٹ پینے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ شراب نہیں بلکہ روغن تاربین ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ غرض کہ اس دفعہ میں اس قدر بیمار ہوا کہ میرے بچنے کی بہت کم امید رہ گئی، مگر آخر کار میں بچ گیا، اور اس کے بعد جب تندرست ہوا تو پھر بھی میں وسکی کا پینا ترک نہ کر سکا، بلکہ جہاں کہیں سے گلاس ملتا چڑھا جاتا۔ میرا ایک بڑا بھائی چمڑا تیار کرنے کے کارخانے میں شاگرد بٹھلایا گیا تھا۔ اس نے کارخانے کے مالک کو اس قدر خوش کیا تھا کہ مالک نے میرے باپ کو مشورہ دیا کہ مجھے بھی یہی کام سکھایا جائے۔ 12 سال کی عمر سے پہلے میں کام سیکھ گیا اور اس کارخانے میں تنخواہ دار ملازم ہو گیا۔ لیکن چمڑے کے کام کے ساتھ ساتھ میں نے شراب پینے کے کام میں بھی خوب ترقی کی، کیونکہ کام سیکھنے کے پہلے سال میں اس کارخانے کے تمام ملازموں کے لیے، جو تعداد میں 60 آدمی سے کم نہ ہوں گے، جس قدر شراب درکار ہوتی میں ہی لایا کرتا تھا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسکاٹ لینڈ میں ان دباغت کے کارخانوں میں کام کرنے والے لوگوں سے بڑھ کر شراب پینے والا اور کوئی گروہ نہ ہوگا کہ جن میں بدنصیبی سے چھوٹی عمر میں رہنا میری قسمت میں لکھا تھا۔ جو لڑکے چھوٹی عمر میں ایسے کارخانوں میں میری طرح کام سیکھنے جاتے ہیں، وہ قدرتاً مردوں کے فعل کی تقلید کو اپنے حق میں مفید سمجھتے ہیں اور اس طرح عمر بھر کے لیے کسی کام کے نہیں رہتے۔ یہ حال خاص کر میری حالت میں ہوا، کیونکہ مجھ کو سب کی شراب ڈھونے کی خدمت کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ گلاس ملتے، اس لیے 14 سال کی عمر تک میں خرابی اور آوارگی میں اس قدر پختہ مغز ہو گیا کہ ان ادنا درجے کے لوگوں میں پھرتی کے ساتھ اپنا گلاس خالی کرنے میں کسی سے کم نہ تھا۔ انہی ایام کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ میرے مالک نے مجھ کو کچھ فاصلے پر ایک کام کے لیے بھیجا۔ گھوڑا بہت شریر تھا، اور چونکہ میں نے روانہ ہونے سے پہلے وسکی کے 2-3 گلاس چڑھائے ہوئے تھے، میں نے گھوڑے کو خوب چابک ماری اور وہ مجھے جھٹ گرا کر بھاگ گیا۔ میں سر کے بل ایسے بے ڈھپ طور پر گرا کہ میرے سر میں بہت گہرا زخم آ گیا، اور پیشتر اس کے کہ لوگوں نے مجھ کو اٹھایا، میں 1 گھنٹے تک وہیں بے ہوش پڑا رہا۔ جب گھوڑا بلا سوار کے گھر پہنچ گیا تو کارخانے میں جھٹ معلوم ہو گیا کہ خیر نہیں۔ مالک نے ایک شخص کو حکم دیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً جاؤ اور باعث دریافت کرو۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو اس نے مجھے زمین پر بے ہوش پڑا پایا۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے تمام خون میں لت پت تھے۔ اس اثنا میں ایک ڈاکٹر کو طلب کر لیا گیا۔ ڈاکٹر نے زخموں کو صاف کر کے باندھ دیا اور کچھ دوائیں بھی میرے لیے منگوائیں، اور جاتے ہوئے حکم دے گیا کہ کوئی مجھے ہلائے جلائے نہیں۔ والدین مجھے اٹھا کر گھر لے گئے اور میں 6 ہفتے تک بے ہوش پڑا رہا، کہ جس میں زیادہ عرصے مجھے ہذیان رہا۔ ڈاکٹروں نے
میری والدہ کو کہہ دیا تھا کہ تیرے بیٹے کے دماغ کو سخت صدمہ پہنچا ہے، اس لیے یہ عمر بھر دیوانہ رہے گا۔ مشیت عزتی کو کچھ اور منظور تھا کہ میں تھوڑے دنوں میں بھلا چنگا ہو گیا۔ 2 ماہ کے اندر اندر میں پھر کام کرنے کے قابل ہو گیا، مگر حیف کہ میں اس زہرآلود میکشی کی عادت کو ترک نہ کر سکا، اور اس پہلے حادثے کو ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ پھر مجھ پر ایک اور سانحہ گزرا۔ ایک رات کارخانے میں آدمیوں کو حکم ہوا کہ کچھ اون کی گٹھریاں باندھیں۔ مالک کی طرف سے اس رات کو کام کرنے والوں کو خاطر خواہ مقدار شراب کی ہاتھ لگی، اور چونکہ میں بھی اس رات کو کام میں مدد دینے کو تھا، مجھے بھی اپنا حصہ مل گیا۔ جس بالا خانے میں ہم کام کر رہے تھے یہ زمین سے 40 فٹ بلند تھا اور اس کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں چونکہ زیادہ پینے کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا، ایک دروازے میں سے نیچے گر پڑا، اور ایک لوہے کا لٹھا بھی جو اون تولنے کے کام آتا تھا مجھ پر آ پڑا۔ یہ لٹھا میری دونوں ٹانگوں پر اس طور سے گرا تھا کہ دونوں ٹانگیں اور بائیں پہلو کی 3 پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں اور جسم میں بھی کئی چوٹیں آئیں۔ پھر ایک مرتبہ مجھ کو اٹھا کر گھر لے گئے، جہاں میں 3 ہفتے تک نقش بستر رہا۔ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور میں بمشکل لاٹھی کے سہارے چلنے لگا، اور کچھ مدت کے بعد اچھا ہو گیا۔ پھر کیا دیر تھی، میں پھر اسی کام میں جا لگا اور وہی سابقہ عادتیں اختیار کر لی۔ اور یہیں ہم 85 سال پرانی کتاب شرابی کی سچی سرگزشت کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتے اسی دور کی ایک اور دلچسپ کتاب کی باتیں کریں گے۔ آج شریک مطالعہ تھے راشد اشرف، اور اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔